حمدا يبلغ رضاه وصلى الله على أشرف من اجتباه وعلى من صاحبه ووالاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء کا 10واں رکوع شروع ہوتا ہے. یہاں سے ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کا سامان کر لو، اپنے بچاؤ کا سامان کر لو. اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جہاد کے سفر میں بے سر و سامان ہو کر جانا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ جو کچھ تمہیں دستیاب ہیں وسائل اسے اختیار کیا کرو، چوکنے رہا کرو، منافقین کا جو خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے اس سے بھی باخبر رہو، اور جو کچھ دستیاب ہے بروئے کار لاؤ اسے. فانفروا ثباتن، پھر نکلو گروہ گروہ ہو کر، اب انفروا جميعا، یا تم اکٹھے نکلو، یعنی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں نکلو یا ایک ساتھ بڑے لشکر کی صورت میں نکلو. وَإِن مِّنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، البتہ وہ ضرور تم میں سے ہی ایک شخص وہ بھی ہے جو دیر کر دیتا ہے. ایک شخص سے مراد کیا ہے؟ یعنی منافقین کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو دم بھرتے ہیں اور فتح کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کہیں اگر نقصان اٹھانا پڑے اور نظر آئے کہ سامنے کسی بڑے دشمن سے مقابلہ ہے تو اس موقع پر وہ جی چرا جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اگر تمہیں پہنچے کوئی تکلیف، قال تو وہ کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ، تحقیق اللہ نے مجھ پر انعام کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ جب میں ان کے ساتھ نہیں ہوا، یعنی اس موقع پر جس موقع پہ مسلمانوں کو قربانی دینی پڑی، جس موقع پر مسلمانوں میں سے بعض شہید ہو گئے، اس موقع پر میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا. یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، میری بچت ہو گئی. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں پہنچے اللہ کی جناب سے فضل، یعنی فتح کامرانی بھی مل جائے، مال غنیمت بھی مل جائے، تو کیا کرتا ہے یہی شخص، وہی آدمی، وہی منافق؟ لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور کہے گا کہ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے اور اس کے درمیان مودت تھی، یعنی ایک محبت کا تعلق تھا. یعنی اب اپنے دوستی، رشتہ داری، تعلق، پڑوس، اس کا واسطہ دیتا ہے. یا لیتنی، اور دل میں سوچتا ہے اے کاش کنت معہم، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی حاصل کر لیتا بڑی کامیابی. مال غنیمت کا حاصل ہو جانا اور فتح کا حاصل ہو جانا، اسے وہ کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اہل ایمان کا وصف تو یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اسلام کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے کمزوری کا عالم ہو تب بھی ساتھ دیتے ہیں، چاہے مضبوطی کا عالم ہو تب بھی ساتھ دیتے ہیں. یہ تو ایک آزمائش ہے. فلیقاتل فی سبیل اللہ، چاہیے کہ لڑیں اللہ کے راستے میں. الذین یشرون الحیات الدنیا، وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی، بالآخرہ، آخرت کے بدلے. یہ ہے اصل میں جو سودا اللہ کو مطلوب ہے، یہ اصل میں صاف بات. یہ نہ دیکھو کہ کس کا پلہ بھاری ہو رہا ہے، کس طرف فائدہ زیادہ ہے، جہاں 2 پیسے کا فائدہ نظر آیا وہاں چلے گئے، یہ نہیں، بلکہ تمہاری وفاداری اسلام کے ساتھ ہونی چاہیے، اور جس طرح کے بھی حالات ہوں اس میں ڈٹ کر مقابلہ کرو، کفار کا قتال کرو اللہ کے راستے میں. دنیا کی زندگی کا تو تم نے پہلے ہی سودا کر لیا، بیچ دیا یہ اللہ کے ہاتھوں آخرت کے بدلے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی لڑے اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ، چاہے وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا یہ کہ وہ غالب آ جائے، یعنی مسلمانوں کو فتح مل جائے، قتل کر دیا جائے یعنی شہادت سے 2 4 ہو جائے. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہر 2 صورت میں ہم اس کو عنقریب عطا فرمائیں گے بڑا اجر. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں، کیوں قتال نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، جبکہ ایک جانب وہ لوگ بھی ہیں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے جو کمزور ہیں، کمزور بنا لیے گئے ہیں، مستضعفین جن کو کمزور بنا لیا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ بھی انہی میں سے تھیں، یعنی مکہ میں مقیم تھیں اور کوئی صورت نہیں تھی ہجرت کی ان کے پاس اور وہاں مجبور تھیں. اسی طرح سے اور بہت خاندان تھے. روایات حدیث میں ایسا بھی آتا ہے، بخاری شریف میں کئی ابواب میں وہ روایات نقل ہوئی ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دعا کیا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کر نمازوں کے بعد، اس کے علاوہ کہ اللہ فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں 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 مقامات پر مشکل میں ہے، اللہ اس کے لیے آسانی فرما دیں. معلوم ہوا کہ مسلمان پر حق ہے دیگر مسلمان بھائیوں کا
اگر آپ کچھ اس کے ساتھ بھلائی نہ کر سکیں تو کم از کم دعاؤں میں تو یاد رکھیں۔ تو جہاں کہیں روئے ارضی پر مسلمان مظلوم ہیں، پریشان ہیں، ان کی جس طرح بھی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ صورت تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلم حاکموں کو، حکمرانوں کو ان کا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ اعلان جہاد کریں اور صادق الایمان مسلمان ان کے ساتھ ہو کر کافروں کو مار بھگائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آزادی کا، سہولت کا، آرام کا سامان کریں۔ اچھا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی مالی امداد کریں، مالی امداد نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعا تو کریں۔ یہ تو ان کا حق بنتا ہے کہ ہم انہیں یاد رکھیں، اپنی آسائشوں میں، اپنی سہولتوں میں مظلوم مسلمانوں کا نہ بھول جائیں۔ اصل فریضہ تو یہ تھا کہ اللہ کے راستے کا جہاد و قتال کرتے۔ فرمایا والمستضعفین من الرجال، اور یہ جو جہاد کا حکم دیا گیا وہ بھی اس لیے کہ وہ جو کمزور لوگ ہیں ان کی خاطر، ان کو آزاد کرانے کے لیے، ان کو سہولت میں لانے کے لیے، ان کو کافروں سے، ان کے چنگل سے، ان کی شکنجے سے بچانے کے لیے۔ والمستضعفین من الرجال والنساء، جو کمزور مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین یقولون، جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ کیا آج یہی صورت فلسطین کے بسنے والے مسلمانوں کی نہیں ہے؟ کہ یہی صورت آج کشمیر کے مسلمانوں کی نہیں ہے؟ کیا اسی طرح کی صورت آج غور مسلمان جو چین کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے ہوئے ہیں ان کی نہیں ہے؟ کیا ایسی صورتحال ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کی نہیں ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اپنے اللہ کو پکارتے ہیں اس طرح سے، ربنا، اے ہمارے رب، نکال ہمیں اس بستی سے جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، وہاں کے باشندے ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، اے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے حمایتی مقرر کرتے۔ مسلم حکمرانوں کا یہ فریضہ ہے، یہ ان کے ذمہ داری ہے کہ وہ مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنی مدد کو باہم پہنچائیں، اپنی قوت کو استعمال کریں، اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کریں، چاہے سفارتکاری کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ جنگی مہم جوئی کے ذریعے سے ہو۔ وجل لنا من لدنک ولیا، اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بنا دے۔ یہ جو اقتدار ہے، اختیار ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے اور اسی کام کے لیے ہے کہ مسلمانوں کے لیے سہولت کا ذریعہ بنے۔ وجل لنا من لدنک نصیرا، اے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار متعین کر دے، ولی، حمایتی، نصیر، مددگار۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں، وہ بھی جنگ کرتے ہیں مگر شیطان کی طرف سے ہو کر۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے مومنو دیکھو تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بلا شبہ شیطان کا مکر و فریب تو بہت کمزور ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک مارا جائے تو صف ماتم بچ جاتی ہے۔ یہود و ہنود خاص طور پر انتہائی کمزور دل ہیں، انتہائی بزدل ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے، زندگی سے محبت کرنے والے، مال سے محبت کرنے والے۔ ان کے بالمقابل مسلمانوں کی شان و شوکت ہی کچھ اور ہے، مسلمانوں کا جذبہ جہاد ہی کچھ اور ہے۔ تو جیسے ہی یہ کافروں کا کوئی مر جاتا ہے تو ان کے یہاں صف ماتم بچ جاتی ہے۔ ان کا کام تو بہت کمزور ہے، شیطان انہیں ورغلا کر ایک کام پر لگاتا ہے، یہ بہت ڈرتے ہوئے لڑتے ہیں۔ اور کیا پچھلے 20 سال کی رودات بھی نوع انسانی کے لیے اور کل مسلمانوں کے لیے نصیحت کا سامان نہیں ہے؟ کہ پیمپر پہن کر لڑنے والے اور اسی طرح سے عجیب و غریب اپنے حفاظت کے قلعے بنانے والے اور اتنا کچھ آسمان سے، زمین سے، لوہے میں غرق ہو کر آنے والے، پھر بھی اس قدر ڈرتے تھے کہ سب سے زیادہ یہ جو امراض، نفسیاتی امراض ہیں، ان کی افواج کو لاحق ہو گئیں۔ ان کی ملٹری میں سب سے زیادہ خرچ جس بات پر اٹھتا ہے وہ اس بات پر کہ وہ سائیکیٹرسٹ متعین کریں اور سائیکو تھراپی کے لیے لوگوں کو دنیا بھر سے لے کر آئیں۔ اور یہ کام بہت مہنگا کام بن گیا ان کا۔ کیوں کہ جو جنگ پہ جاتا تھا اس شیطان کی طرف سے ہو کر تو واپس آتا تھا اور آ کر جو ہے وہ پاگل ہو جاتا تھا، اس کا ذہنی توازن خراب ہو جاتا تھا۔ قرآن حکیم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ اولیاء شیطان ہیں، شیطان کے دوست ہیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر و فریب تو انتہائی کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم، کہ دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ یہ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران حکم دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کے مراحل میں سے ایک مرحلہ وہ ہے جب مسلمانوں کو تیار کیا جاتا ہے اور اس وقت ان کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے۔ بعض اصحاب رسول ان کی خواہش تھی مکہ میں رہتے ہوئے بھی کہ ہمیں جہاد کی اجازت دے دی جائے تو ہم آج بھی جنگ کریں۔ اس موقع پہ انہیں حکم دیا گیا کہ ابھی خلاف مصلحت ہے، ایک وقت آئے گا اس وقت تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ اور بعد میں حکم جہاد کے ذریعے سے فرضیت جہاد کا جو حکم نازل ہوا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں کتب علیکم القتال، اس کے ذریعے سے یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اب حکم جہاد جاری ہے اور تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ اب کسی زمانے میں بھی آ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج حکم جہاد منسوخ ہے، نہیں،
امت مسلمہ میں مختلف علاقوں میں مختلف زمانوں میں یہ جہاد جاری و ساری رہے گا، یہاں تک کہ امت مسلمہ کا آخری حصہ وہ حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر دجال کے خلاف جنگ کرے گا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو کر جنگ کرے گا۔ تو یہ حکم جہاد جاری و ساری ہے۔ فرمایا کہ کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ ابھی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی جذبہ جہاد کتنا تھا صحابہ میں، اس بات کی یادگار ہے یہ آیت۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اس دوران تربیت ان چیزوں سے ہوگی، ذکر کے ذریعے سے ہوگی، نماز کے ذریعے سے ہوگی، تلاوت کے ذریعے سے ہوگی۔ یہ عبادات ہیں جو تمہارے اندر پختگی پیدا کریں گی، اور اس کے بعد جب موقع قربانی کا آئے گا تو تمہیں اللہ سے اتنی محبت ہو چکی ہوگی کہ بغیر ڈرے اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال قربان کرو گے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، اور جب ان پر قتال کرنا فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تو ان میں سے ایک فریق وہ لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ منافقین کا حال یہ ہوا، یا یہ کہ ضعفاء کا حال یہ ہوا کہ وہ پریشان ہو گئے، او اشد خشیہ، یا یہ کہ وہ ان سے بھی زیادہ، جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے رب ہم پر کیوں حکم قتال فرض کر دیا گیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ ہمیں مہلت دی گئی ایک مدت قریب تک کے لیے، یعنی کچھ اور عرصہ گزر جاتا، سہولت میں رہتے، اتنی جلدی کیوں حکم جہاد فرض کر دیا گیا؟ قل کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان یہاں کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، یعنی جتنا زیادہ ہو جائے تب بھی بہت تھوڑا ہے۔ والآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر ہے، لمن اتقی، اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا دھاگے برابر بھی۔ اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں آ لے گی۔ جہاد سے کیوں ڈرتے ہو، قتال سے کیوں ڈرتے ہو؟ اس لیے کہ جان جائے گی، تو جان تو گھر بھی چلی جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے چلے جاتی ہے، آسائشوں میں رہتے ہوئے بھی چلے جاتی ہے۔ اینما تکونو یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم انتہائی مضبوط کیے گئے قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ، ایسے قلعے جن کو اچھی طرح محفوظ کیا گیا، مضبوط کیا گیا، لوہے کے دروازے ہی بنائے گئے، اس کے اوپر کوئی اور چیز بھی چڑھائی گئی۔ اور آج بھی اگر سرزمین جہاد افغانستان، وہاں پر دیکھا جائے تو جو لوگوں نے اپنے حفاظت کے لیے سامان کیے تھے، جو بنکرز انہوں نے بنا رکھے تھے، عجیب و غریب منظر ہے۔ ایک منسٹر کے کمرے کے سامنے تین دروازے، ایک دروازہ وہ جو لکڑی کا ہے، اس کے بعد ایک گرل ہے، اس کے بعد اتنا موٹا بم پروف دروازہ لوہے کا وہ بناتے تھے، اس کے باوجود بھی ڈرتے رہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ روزانہ صبح جتنا بھی سٹاف آتا تھا وہ جا کے پہلے ایک ڈرل کرتا تھا کہ مرغوں کی طرح ایک سرنگ کے اندر گھس جاتے تھے کہ اگر بم دھماکہ ہو گیا تو کیسے جان بچائیں گے۔ اتنی حفاظت کا انہیں اپنی فکر ہوتی، اتنی جان سے وہ پریشان رہتے تھے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، چاہے تم مضبوط قلعوں ہی کے اندر کیوں نہ ہو، تمہیں موت آ لے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر تمہیں پہنچے کوئی بھلائی ہے مسلمانوں، یقولوا، تو وہ کہتے ہیں، هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں پہنچے کوئی برائی، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، تو کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری طرف سے آئی ہے، تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ یعنی مسلمانوں پر کوئی اچھائی آئے تو کہتے تھے منافقین کہ تو اللہ کی طرف سے، اور کچھ برائی آ جائے، یعنی کچھ پریشانی آ جائے، حالات سخت ہو جائیں، تو نعوذ باللہ اس کا الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھرتے تھے کہ یہ آپ نے غلط تدبیر فرمائی، اس لیے ایسا ہو گیا۔ قل کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، اچھے برے تمام حالات اللہ کی طرف سے ہیں۔ فما لہؤلاء القوم، کیا ہوا، کیا حال ہے اس قوم کا، لا یکادون یفقہون حدیثا، لگتا ہے کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی، یعنی جھڑکنے کا انداز ہے۔ لا یکادون یفقہون حدیثا، قریب ہے کہ وہ کوئی بات نہ سمجھیں۔ یفقہون حدیثا، فقہ اور حدیث دو لفظ استعمال ہوئے یہاں پہ اپنے لغوی معنی میں، اور یہاں سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن حکیم میں کسی لفظ کا استعمال لغوی ہوا ہے یا اصطلاحی، یہ دیکھنے کی بات ہے، اور اگر یہ بات سمجھ لی جائے تو بہت سے فتنوں سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ آج اکثر باطل فرقے وہ جب فساد کرتے ہیں، یعنی اپنا غلط خیال لوگوں میں عام کرتے ہیں، تو اس کا ذریعہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی آیات کو کوٹ کرتے ہیں، اور جو لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کو لغوی معنی میں دکھائیں گے۔ لغوی اور اصطلاحی کا کیا فرق ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک ہے لفظ کا لغوی معنی جو آپ کو ڈکشنری میں ملتا ہے، مثال کے طور پر جہاد ہی کا مسئلہ لے لیجئے کہ لفظ جہاد کے معنی ہے جدوجہد، کوشش، محنت، لغوی طور پر، تو ڈکشنری میں اس کے یہی معنی ملیں گے آپ کو کہ یہ اس مادے سے بننے والا لفظ جہاد، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ مگر جب قرآن حکیم میں لفظ استعمال ہوتا ہے اکثر و بیشتر چند مقامات کو چھوڑ کر، تو اس کا مطلب
کوئی جدوجہد نہیں ہے پولیو کے خلاف مہم اور ڈینگی کے خلاف مہم کو جہاد کہہ دیا جائے، اور بے روزگاری کے خلاف جہاد، اور جو ہے وہ اسی طرح سے اور چیزوں کے خلاف یہ جہاد نہیں۔ لفظ جہاد فی سبیل اللہ اس کا مطلب ہے اللہ کے راستے کا قتال، جنگ کرنا۔ تعویل کریں گے، کہیں گے نہیں جہاد سے تو مراد ہوتی ہے تعلیم و تعلم اور واعظ و نصیحت، ارشاد، یہ بھی جہاد ہے، اور نیک بات کہنا یہ بھی جہاد ہے، درس قرآن بھی جہاد ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب ہے اللہ کے راستے کی جنگ۔ بقیہ کاموں کے اپنے اپنے نام ہیں، تعلیم و تعلم کی اپنی فضیلت ہے، اور تزکیہ نفس کی اپنی فضیلت ہے، دعوت و تبلیغ کی اپنی فضیلت ہے، وہ اپنی آیات میں آئی ہیں، جہاں یا حدیث میں آئی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کی اپنی فضیلت آئی ہے، مگر جہاد کا مطلب جہاد ہے۔ اسی طرح سے منکرین حدیث وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم ہی حدیث ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں لفظ حدیث قرآن حکیم کے لیے استعمال ہوا ہے، اور لفظ حدیث اس کا لغوی مطلب کیا ہے؟ یعنی بات، کلام، تو اس کو حدیث اللہ کہا گیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس حدیث یعنی اس کلام اللہ کے بعد بھی مداحنت برتتے ہو؟ قرآن حکیم نے کہا، اس قرآن کو لفظ حدیث سے تعبیر کیا۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی حدیث کا سارا ذخیرہ جو مسلمانوں نے بنایا ہے وہ تو پتہ نہیں ان کی جمع کی ہوئی چیزیں ہیں، بے اصل باتیں ہیں، نعوذ باللہ، کہانیاں ہیں، روایات ہیں، اصل حدیث تو یہ قرآن ہے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی گمراہی کا دروازہ یہاں سے کھلتا ہے۔ اسی طرح سے فقہ تو کہیں گے کہ جو مجھے سمجھ میں آ جائے قرآن پڑھتے وہ یہ فہم ہے، اور فقہ کا مطلب فہم ہے۔ بھائی آپ کا فہم نہیں، فقیہ کا فہم۔ اب یہاں ہر جگہ فرق واقع ہو رہا ہے نا۔ لفظ فقہ اس کی ایک اصطلاحی تعریف ہے، باقاعدہ اہل فن کا اصطلاحی تعریف کا مطلب ہوتا ہے اس فن کے ماہرین اس لفظ کے کیا معنی متعین کرتے ہیں۔ علماء اسلام لفظ جہاد کے کیا معنی متعین کرتے ہیں، علماء اسلام لفظ فقہ کے کیا معنی متعین کرتے ہیں، ماہرین فن حدیث لفظ حدیث کے کیا معنی متعین کرتے ہیں، وہ معتبر ہو گیا۔ اب یہاں دیکھیے قرآن حکیم میں لفظ فقہ بھی استعمال ہوا، لفظ حدیث بھی استعمال ہوا، مگر اپنے لغوی معنی میں ہوا۔ تو مفسرین بتائیں گے کہ اس مقام پر اس کا کیا مطلب ہے، اسی طرح آگے ہم دیکھتے چلے جائیں گے۔ یہاں لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، فما لہؤلاء القوم، کیا ہوا ان لوگوں کو، لا یفقہون لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ نہیں سمجھتے کوئی بات۔ یفقہون سمجھ کے معنی میں، حدیثاً بات، یعنی اللہ کی نصیحت کی بات جو اس سے پہلے آتی رہی ہمارے سامنے۔ اور جب یہ فن کے طور پر لفظ استعمال ہوگا تو اصطلاحی معنی میں ہوگا۔ فقہ کا فن اس کا مطلب ہے قرآن و سنت کے احکامات کا اخذ کرنا، اس کے ماخذات اصلیہ سے متعین کر کر بتانا، عملی احکام کو اس کے ماخذات اصلیہ سے، یعنی قرآن و سنت سے۔ اسی طرح حدیث کا مطلب کیا ہے، ابھی عرض کر چکا کہ ما اسر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما نقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا و فعلا و تقریرا، قول، فعل و تقریر کے اعتبار سے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ تو یہ الحاد ہے۔ الحاد کا مطلب ہے ٹیڑھ پیدا کرنا، کہ کسی بات کو لغوی سے اٹھا کر اصطلاحی پر لے جانا، یا اصطلاحی کی جگہ پر لغوی معنی میں اس کو بیان کر دینا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس سے۔ اسی طرح ذکر کے لفظ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لفظ ذکر وہ اللہ کے ذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب جو یہ طریقہ ذکر امت میں رائج ہے، صوفیاء نے جس کو اختیار کیا، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منقول ہے، تو یہ ذکر کی نفی کرنے کے لیے کہیں گے ذکر کا مطلب ہے قرآن حکیم، بس قرآن کی تلاوت کو۔ بھائی ذکر قرآن حکیم کو بھی کہا گیا، مگر جب لفظ ذکر اصطلاحاً استعمال ہو تو اس سے مراد ہے زبان سے اللہ اللہ کرنا، اس کی نفی کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے مصیبت۔ فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو بھی، اے انسان، یہاں مخاطبت ہو رہی ہے انسان سے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں تحویل ہوا ہے، تحول ہوا ہے کلام کا، خطاب کا۔ ما اصابک من حسنۃ، اے لوگوں، سننے والوں، اے انسان، جب بھی تمہیں پہنچتی ہے کوئی بھلائی، فمن اللہ، تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جب تمہیں پہنچے کوئی برائی، فمن نفسک، تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے جو کچھ غلطیاں کی تھی اس کا نقصان ہے۔ وہاں وہ کیا کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب کر رہے تھے، بتایا یہ ہرگز جائز نہیں۔ اب یہاں تحول ہوا، یہاں تک تو خطاب عام قاری سے تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مدعا کیا ہے، تعریض کی جا رہی ہے کہ تم نے برائیوں کی نسبت ان کی طرف کی، عقل و ہوش سے کام لو، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، وقت کے رسول ہیں، ان کی وجہ سے تو رحمت ہے، ان کی تو سراسر رحمت اور تمہارے لیے شفقت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تم برائی کی نسبت ان کی طرف کرتے ہو، کیسے نادان ہو۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ڈھارس بندھائی جا رہی ہے کہ آپ کو تو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر اب واپس جو ہے کلام مخاطب کی طرف ہو گیا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی اطاعت کرے رسول کی، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تو گویا اس نے تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی۔
یعنی اطاعت کے اعتبار سے اللہ اس کے رسول ایک اکائی ہیں. ومن تولا، اور جس کسی نے روگردانی کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نہیں کہ زبردستی انہیں حق پر لے آئیں، آپ بات کے پہنچانے والے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ منافق کہتے ہیں طاعتن، کہ ہم تو فرمانبرداری کر رہے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے کہ کر نہیں رہے. وَيَقُولُونَ طاعتن، وہ کہتے ہیں ہم تو فرمانبردار ہیں، بظاہر تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے تابع ہیں، ہم تو فرمانبردار ہیں، ہم تو بات ماننے والے ہیں. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب وہ آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، یعنی آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم فرمانبردار، اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو رات گزارتا ہے ان میں سے ایک گروہ آپ کی باتوں کی مخالفت کرتے ہوئے. اور بیعتہ کا دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ یہ تبدیل کر دیتے ہیں ایک گروہ ان میں سے آپ کی بات کو دوسری بات سے. جو کچھ سنا منافقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے، اور جا کر جب اپنے شیطانوں کے ساتھ، شریروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کے خلاف مشورے کرتے رہتے ہیں، مشورے کا کل یہ کرنا ہے، سازش کا جال بنتے رہتے ہیں. یا یہ کہ آپ کی بات کو موڑ توڑ کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور افواہیں پھیلاتے ہیں مسلمانوں میں، جا کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو مجلس میں آج دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گزارا اور وہاں یہ بات سنی ہم نے اور یہ سنی، حالانکہ وہ بات حقیقی نہیں ہے. تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی بات کا اعتبار کیا جائے اور کافروں کی ان منافقین کی سازشوں سے باخبر رہو. واللہ یکتب، بے شک اللہ نے لکھ رکھا ہے ما یبیتون، ان باتوں کو جو یہ بدلی کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، یا یہ کہ جن میں یہ مشورہ کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں. فاعرض عنہم، چنانچہ آپ ان سے اعراض کیجئے. وتوکل علی اللہ، اور توکل کیجئے اللہ پر، یعنی یہ آپ کا کچھ بال بھی کا نہ کر سکیں گے. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز. افلا یتدبرون القرآن، کیا ہوا وہ غور نہیں کرتے قرآن حکیم میں. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ ہوتا قرآن حکیم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ پاتے اس میں بہت سا اختلاف. جو لوگ اعتراض کر رہے تھے قرآن حکیم پر، اور منافقین کی طرف سے خاص طور پر یہ اعتراض سامنے رکھا گیا تھا کہ لگتا ہے کہ یہ احکامات، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے احکامات، یہ اپنی طرف سے داخل کر دیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑا تم نے الزام لگایا ہے. اگر اپنی طرف سے کچھ داخل کیا جاتا تو پھر یہ انسانی تصنیف ہوتی، اور انسانی تصنیف میں یہ لازمی بات ہے کہ انسان مختلف کیفیتوں میں ہوتا ہے، کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی رضا کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے اس کی معلومات کم ہوتی ہیں، کبھی بڑھ جاتی ہیں. وقت کے ساتھ تجربات بڑھتے جاتے ہیں تو اس کے حاصلات تجربات کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو جب بھی انسان کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تناقضات ہوتے ہیں، باتیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں. ایک بات ایک جگہ کسی طرح وہ کہے گا، آگے بھول جائے گا، کسی اور طرح لکھ دے گا. تو انسانی کلام تو ایسا ہوتا ہے. اور یہ آیت قرآن حکیم کی قیامت تک آنے والے نوع انسانی کے لیے قرآن حکیم کی حقانیت کی ایک داخلی دلیل ہے. قرآن حکیم چیلنج کر رہا ہے، یعنی انہیں کہہ رہا ہے کہ غور کر لو اس بات پہ. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، انسان کی طرف سے ہے، تو انسانی کلام تو تناقضات سے پاک نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیجئے اللہ کی وہ کتابیں جو اپنے زمانے میں برحق تھیں، ان میں تحریف کی جن لوگوں نے، تو وہ بھی اس طرح کی غلطیاں کر بیٹھے. یعنی تورات میں آج بعض مقامات سے ٹکراتے ہیں. ایک جگہ تحریف کرنے والوں نے کوئی بات لکھی، آگے جا کے بھول گئے، کچھ اور بات لکھ دی. پہلے تحریف کرنے والے کچھ اور تھے، بعد تحریف کرنے والے کچھ اور تھے. جب بھی انسانی کام ہوگا تو وہ انسان کے محدود علم اور محدود تجربات کا عکاس ہوگا اور ٹکرائے گا، تناقض، اس میں کانٹرڈکشن پایا جائے گا. انسان کا کام تو ایسے ہی ہوتا ہے. اب یہ قرآن حکیم کو لے لو اور اسے دیکھو، 23 سال میں نازل ہو رہا ہے، از اول تا آخر اس میں کوئی تضاد نہیں. 1400 سال گزر گئے، کوئی تضاد نکال کے دکھا بھی نہیں سکا. اچھا اگر کہیں تضاد ہوگا تو وہ اصل میں کسی کی لا علمی، کم علمی کی وجہ سے ہوگا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں، اس کا نام ہے درء التعارض بین العقل والنقل. اور وہ کہتے ہیں دیکھو جہاں تضاد ہوتا ہے نا، اس کا دو اسباب ہوتے ہیں. یا تو نقل کو غلط سمجھا گیا، اس لیے دوسری جگہ وہ ٹکرا گئی، یا یہ ہوا کہ جس عقل سے سمجھا تھا وہ ناقص تھی، یعنی جو اعتراض کرنے والی عقل ہے. جیسے پہلے بھی عرض کیا نا کہ قرآن حکیم یا دین کے احکامات عام طور پر خلاف عقل نہیں ہوتے، ہاں ماوراء العقل ضرور ہوتے ہیں، ماوراء عقل ہیں. تو انسان کو اعتراف سے آغاز کروایا گیا کہ میں لا علم ہوں، کم علم ہوں. یہ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تمہاری عقل کے مطابق ہے میرا دین، نہیں. اللہ نے کہا ہاں یہ سمجھداری کے مطابق ہے، فہم کے مطابق ہے. اب فہم اور سمجھداری تو ایسی چیز ہے جو لوگوں میں تفاوت کے ساتھ ہوتی ہے. کسی کا فہم کچھ ہے، کسی کا فہم کچھ ہے، کسی کی سمجھداری کچھ ہے، کچھ عقل میں بڑے ہوئے ہیں، کچھ عقل میں کم ہیں. جس طرح انسان کی جسمانی صلاحیتیں ایک جیسی نہیں ہیں.
خدا پنج انگشت یکساں نہ کرتا، ایک جیسے 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں، ایسے اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. تو جس طرح ظاہری صلاحیتیں الگ الگ ہیں، ایسے ہی باطنی صلاحیتیں بھی الگ الگ. تو انسان کی صلاحیتوں کا فرق وہ ظاہر ہوتا ہے سمجھ میں بھی. اب کیا کہیں گے، کس کی عقل کے مطابق ہو شریعت؟ تو معلوم ہو یہ تو کوئی معیار ہی نہیں ہے. جہاں کوئی چیز طے نہ کی جا سکتی وہ معیار بننے کے قابل نہیں ہے. تو انسانی عقل معیار نہیں ہے شریعت کے لیے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ ہے. چنانچہ دیکھا جائے گا کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے اس کی خبر یعنی اس کی سند صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر سندن صحیح ثابت ہے تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. دین میں تضاد جو لوگ دکھاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک چیز وہ لے لیتے ہیں جو ثابت نہیں ہوتی دین میں، اور دوسری وہ لے دیتے ہیں جو ثابت ہے، دونوں کو ٹکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو دین میں تضاد ہے. حالانکہ وہ جو چیز ثابت نہیں تھی آپ نے پہلے اس کو دین کے ذمے کیا. پہلے تو تحقیق لازم ہے کہ یہ ثابت ہے یا نہیں ہے. ہاں جو چیزیں دونوں ثابت ہو جائیں، یعنی قرآن حکیم پورا کا پورا ثابت ہے، اس میں اگر تضاد کسی کو محسوس ہوگا تو اس کے فہم کا نقص ہوگا. وہ پیش کرے، علماء اسلام نے اس کے جواب دیے، وہ دکھا دیے جائیں گے. ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے تو بتا دیں گے کہ اس آیت کا یا تو آپ کا فہم صحیح نہیں ہے یا اس آیت کا فہم صحیح نہیں ہے. دونوں جگہ فہم اگر صحیح ہو جائے تو کبھی تضاد نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث ٹکراتے ہیں، تو مسئلہ یا تو یہ ہوگا کہ حدیث مبارکہ جسے کہا جا رہا ہے وہ حدیث ثابت نہیں ہوگی تو اس لیے ٹکراتی ہے، تو جو ثابت ہے وہ کبھی نہیں ٹکرائے گی. یا یہ ہوگا کہ اس حدیث کا جو فہم اس شخص نے اختیار کیا وہ صحیح نہیں ہوگا، تو تصحیح فہم کے بعد وہ کبھی بھی نہیں ٹکرائے. قرآن و حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے، نہ قرآن میں تضاد ہے نہ قرآن و حدیث میں، اس شرط کے ساتھ کہ اس کی سند ثابت ہو اور اس شرط کے ساتھ کہ اس کا فہم صحیح مستند ہو. یہ دو باتیں پوری ہو جائے تو کبھی تضاد نہیں ہوتا. اور یہ چیلنج قرآن حکیم کے بارے میں اس وقت سے لے کے آج تک کھڑا ہوا ہے، اور یہ اس وقت کے منافقین اور اعتراض کرنے والوں کو، مخالفین کو کہا گیا تھا اور آج بھی کہا جا رہا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کہ تم نے قرآن حکیم میں غور و فکر نہ کیا، اس پہ غور کرتے، تدبر کرتے. اور دیکھو وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو یہ پاتے اس میں بہت سا اختلاف، جیسا کہ انسانی تحریرات کا ماجرا ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب آتی ہے کوئی بات ان کے پاس امن یا خوف کی، اذاعوا بہ، تو اسے عام کر دیتے ہیں، اس کی اذاعت کر دیتے ہیں. اذاعت کا مطلب ہے نشر کر دینا، براڈ کاسٹ کرنا، تو اس کو عام کرتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں. یہ منافقین کا طریقہ تھا. کرتے کیا تھے کہ حالات ناسازگار ہیں، مدینے کی چھوٹی سی بستی اور ہر طرف سے دشمنوں کا خوف ہے، تو کبھی کہتے کہ ان کا لشکر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، کبھی کہتے وہاں سے ہم نے لشکر آتا دیکھا ہے. کسی ایک نے کوئی بات پہنچائی ان تک، جھوٹی بات، اس کو لے کر آئے، کبھی اس کو کہا، اس کو کہا، اس کو کہا. یہ تو کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں. طریقہ بتایا جا رہا ہے، بتایا گیا وَلَوْ رُدُّوهُ، اگر یہ لوٹا دیتے اسے، إِلَى الرَّسُولِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان میں سے جو اولو الامر ہیں، صاحب اختیار ہیں، ان کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو لازماً جانچ لیتے اس بات کو وہ لوگ جو ان میں سے تحقیق کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کروا لیتے، یا یہ کہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا، یا صحابہ اکرام میں سے جو نمایاں تھے. یہاں دیکھیے ان کی حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جماعت صحابہ میں درجہ بندیاں موجود تھیں، اور اولو الامر کون ہیں وہ معلوم ہو جاتا تھا. وہ کیسے معلوم تھا؟ یعنی صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دستیاب نہ ہو تو حضرت ابو بکر، وہ دستیاب نہ ہو تو حضرت عمر، وہ دستیاب نہ ہو تو حضرت عثمان، وہ دستیاب نہ ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ روایت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں لے کر آئے، اور اس بنیاد پر شاہ صاحب کا یہ موقف ہے کہ جو خلافت راشدہ ہے، خلفائے راشدین، ان کی خلافت جو ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین کرتا ہے. ایک بات تو وہ ہے نا کہ بعد میں مسلمانوں کے مشورے سے تعین ہوتا رہا، مگر ان روایات کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل معلوم تھا کہ درجہ بندی کیا ہے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اولو الامر سے مراد وہاں وہ اصحاب ہیں، وہ افراد ہیں جو تحقیق کی صلاحیت رکھتے ہیں، تاکہ کیا ہو، یہ جو انتشار پھیلتا ہے اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کا راستہ بند کر دیا جائے. اس آیت کے ایک معنی تو یہ ہو گئے جو کہ سیرت کے تناظر میں، اور کہیے کہ سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو ایک تعلیم دی گئی. باقی لفظ الفاظ عام ہیں اور اس کی رہنمائی دیگر معنی پر بھی ہوتی ہے. لفظ استعمال ہوا یستنبطونہ من، وہ لوگ جو استنباط کر سکتے ہیں ان میں سے. استنباط کا مطلب کیا ہے؟ نبتن کہتے ہیں اس پانی کے قطرے کو جب زمین کھودی جائے جو سب سے پہلے سامنے آتا ہے. جب کہیں پانی تلاش کرنا ہو تو کھدائی کرتے ہیں یہاں تک کہ پانی مل جائے، تو جو پہلا نہ پانی کا قطرہ سامنے آتا ہے اس کو کہتے ہیں نبتن. معلوم ہوا جو تحقیق کی صلاحیت رکھتے ہوں،
اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں سارے ہر کوئی ہر شخص ہر فرد وہ اس بات کا اہل نہیں ہوتا کہ وہ تحقیق کر سکے. قرآن حکیم بتا رہا ہے الذین یستنبطونہ منہم، جو جماعت صحابہ میں سے بھی صلاحیت رکھتے تھے کہ استنباط کر سکیں. تو بعد والوں میں تو بدرجہ اولا ایسا ہے کہ ہر شخص وہ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ دین کے مسئلے میں تحقیق کر سکے. چنانچہ فقہا نے افراد کی دو قسمیں بیان کی، کہا یا تو مجتہد ہوں گے یا عامی ہوں گے. اور عامی کہنا کوئی تذلیل نہیں ہے کسی کی، عامی کا مطلب ہے وہ آدمی جو درد اجتہاد پر فائز نہیں ہے. اور ان معنی میں تو بہت سے علماء جو علم پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی عامی ہوتے ہیں کہ وہ مجتہدین کے فتوے کے پابند ہوتے ہیں، مجتہدین کے موقف کے پابند ہوتے ہیں. تو اب یہ دو قسمیں بنا دی، وہ جو براہ راست قرآن و سنت سے احکامات اخذ کر سکے اسے کہتے ہیں مجتہد. ان کے بھی پھر درجات ہیں. ایک ہے مجتہد مطلق کہ جو جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجتہدین مطلق ہیں. ان چار کے اجتہادی شان کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ قرآن و سنت سے براہ راست اجتہاد کرنے کے اصول وضع کرنے والے اور واضح کرنے والے ہیں. پھر بعد جو آئے ان کے مذہب میں اجتہاد کرنے والے وہ ان اصولوں میں کھڑے ہو کر اب قرآن و سنت سے اجتہاد کرتے ہیں. تو چار مکاتب فکر بن گئے. بعد کے علماء ان اجتہادات کی روشنی میں قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں اور اپنے زمانے کے استفتاء آنے والے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. یہ مجتہد مفتی کا مقام ہے. باقی مفتی جو ہوتے ہیں وہ مقلد ہوتے ہیں، وہ بھی مقلد ہوتے ہیں. وہ ان مجتہد مفتیوں کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے میں کیا فتویٰ دیا یہ بھی وہی فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں. ان کو اختیار نہیں کہ براہ راست قرآن و سنت سے اجتہاد کر لیں، اس لیے کہ صلاحیت نہیں ان کے پاس. صلاحیت اجتہاد کیا ہے اس کو بھی لکھا گیا. اچھا، جن کے پاس یہ صلاحیتیں نہ ہوں ان کو عامی کہا جاتا ہے. عامی کا مطلب ہے کہ فن اجتہاد میں یہ کارآمد نہیں ہے اور درجہ اجتہاد پر فائز نہیں. علوم دینیہ کو اس طرح سے نہیں پڑھا ہے انہوں نے، پوری زندگی اس کی تحقیق پر نہیں لگائی. چنانچہ وہ عامی ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ تقلید کریں. اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ عالم متبحر یعنی مجتہد عالم کے لیے تقلید جائز نہیں اور عامی کے لیے تقلید واجب ہے. اب وہ ان مسالک میں سے مسالک اربع، یہ جو مذاہب اربع ہیں ان میں سے کسی ایک مذہب میں رہتے ہوئے تقلید کرے گا اپنے امام مجتہد کی. یہ ہے طریقہ. یہاں اس کا اشارہ مل گیا قرآن حکیم سے کہ تقلید شرعی کیا ہوتی ہے. فرمایا کہ اگر وہ لوٹا دیتے ان لوگوں کی طرف جو علم والے ہیں یعنی استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. لعلمہ الذین، تو حقیقت تک پہنچ جاتے، بات کی تہ تک پہنچ جاتے وہ لوگ الذین یستنبطونہ من، جو ان میں سے تحقیق کی صلاحیت رکھتے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال، لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر تھوڑے سے لوگ، یعنی تھوڑے بچ جاتے باقی غلط راستے پہ پڑ جاتے. اللہ نے فضل کیا کہ تم کو حق پر قائم کر دیا. فقاتل فی سبیل اللہ، چنانچہ آپ لڑیں، جنگ کریں، جہاد کریں اللہ کے راستے میں. لا تکلف الا نفسک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف اپنی ہی ذات کے ذمہ دار ہیں، آپ پر ذمہ داری نہیں سوائے آپ کی ذات کے کسی اور کی. وحرض المومنین، اور اہل ایمان کو ترغیب کروائیے، ان کو رغبت دلائیے جہاد کی. وحرض المومنین، اور اہل ایمان کو جہاد کی رغبت دلائیے. عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی روک دے لڑائی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. مسلمانوں کے پاس اگر عزت سے زندگی گزارنے کا کوئی نسخہ ہے تو وہ یہی ہے کہ جذبہ جہاد سے سرشار رہیں اور اپنے معتقدات کی، اپنے مقدسات کی، اپنی عزت و آبرو کی، اپنے جان و مال کی، اپنی زمین کی حفاظت کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے. تو یہ طریقہ سکھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام یہ تھا کہ جہاد کی ترغیب کرائیں، اور سچے وارثین علوم نبوت کا کام بھی یہ ہے کہ جہاد کی ترغیب کروائیں. علماء کا یہ کام ہے، قرآن حکیم کھول کر بیٹھے تو جہاد کی ترغیب کروائیں. یہ کام نہ کریں تو وہ شان پوری نہ ہو جس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کیا جا رہا ہے. اور آپ اپنی ذات کے علاوہ کسی کے ذمہ دار نہیں، کوئی آتا ہے نہ آئے، حق بات کہنا آپ کے ذمے ہے. حرض المومنین، ترغیب کروائیے، رغبت دلائیے اہل ایمان کو. عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، اللہ ہو سکتا ہے روک دے اس ماحول جہاد، اس ترغیب جہاد، اس عمل جہاد کے ذریعے سے کافروں کی تکلیف کو اور ان کی ایذا رسانی کو. واللہ اشد باسا، اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت سخت ہے لڑائی میں، وہ اشد تنکیلا، اور بہت سخت ہے سزا دینے میں. ومن یشفع شفاعتا حسنتا، تو جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش کرنا. ترغیب جہاد بھی اچھی سفارش کرنا ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ تم اچھی سفارش کرو گے اور یہ ترغیب دلاؤ گے، تمہارے ترغیب دلانے کے نتیجے میں جو کوئی اس راستے میں مال و جان لگائے گا اس کا اجر تمہیں بھی ملے گا. یکن لہ نصیب منہا، تو اس ہوگا اس کے لیے، سفارش کرنے والے کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہوگا. ومن یشفع، اور جو سفارش کرے شفاعتن سیئتن، بری سفارش کرنا، یکن لہ کفل منہا، تو اسے ملے گا اس میں سے حصہ. معلوم ہوا سفارش دو طرح کی ہے. کسی اہل آدمی کے لیے سفارش کی جائے
ایک تو سیاق و سباق سے تعلق تھا، وہ تو عرض کر دیا گیا. پھر ہے جو عمومی ہم لفظ سفارش استعمال کرتے ہیں نا، اس کو شفاعت کہتے ہیں عربی زبان میں. تو آپ سفارش کرتے ہیں کہ اس کو فلاں جگہ ملازمت پر رکھ لیا جائے، تو اگر تو وہ شخص اہل ہے، اس کی آپ سفارش کر رہے ہیں، تو یہ اچھا خیر کا کام ہے، اجر ملے گا اس پر. اور اگر کسی نااہل آدمی کو آپ اپنے مقام مرتبے کو استعمال کرتے ہوئے اس کی سفارش کرتے ہیں اور اس کو نااہلی کے باوجود اس جگہ لگا دیا جاتا ہے، تو یہ ایک سیئہ سفارش ہے، بری سفارش ہے. اس میں سے یعنی اس کے گناہ میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے. تو سفارش کرتے ہوئے بھی انسان کو چاہیے کہ خیال کرے. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ سفارش بھی منقول ہیں کہ جب کسی کے بارے میں سفارش کرے تو یوں کہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے، یہ صلاحیت ہے. باقی میں جو کچھ آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کوئی جبر نہیں ہے، سفارش ہے بذات وضاحت کے ساتھ. ساتھ ساتھ یہ کہے کہ ولا ازکی علی اللہ احدا، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے بالمقابل کسی کا تزکیہ نہیں کرتا، کسی کو پاک بیان نہیں کرتا. یہ تو وہ ہے جو میرے سامنے ظاہر ہے، باقی حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. ولا ازکی علی اللہ احدا. تو ہمارے علماء کا مشائخ کا طریقہ ہے، کسی کو سفارشی خط لکھ کے دیں تو آخر میں جملہ لکھ دیتے ہیں کہ ولا ھذا ما عندی، یہ میرے نزدیک ہے. والعلم عند اللہ، کامل علم تو اللہ کے پاس ہے. ولا ازکی علی اللہ احدا، میں اللہ کے بالمقابل کسی کی سفارش نہیں کرتا. یکن لہ کفل منھا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر نگہبان ہے، مقیت ہے، نگہبان نگران ہے. وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور اے مسلمانوں جب تمہیں سلام کیا جائے، تحیت دی جائے. تحیہ کا معنی ہے دعائے حیات. بتحیت، کسی دعا کے الفاظ کے ذریعے سے. وہ الفاظ کیا ہے؟ وہ سلام کے الفاظ ہیں. تحیت الاسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمایا السلام علیکم. ان الفاظ کے ساتھ کسی کو سلام کہنا چاہیے. مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے. تو فرمایا اب دیکھیے سلام کی اہمیت کتنی ہے کہ قرآن حکیم میں باقاعدہ آیت نازل کر کر اس کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. فحیوا بأحسن منہا، تو چاہیے کہ تم جس نے سلام کیا ہے اس کو جواب دے دو دعا کے ذریعے سے، اس بہتر. اور ردوہا، یا ویسی ہی دعا لوٹا دو. اب حدیث میں اس کی شرح آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صاحب نے السلام علیکم کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے جواب دیا. دوسرے آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بڑھا کر. یہاں چونکہ فرمایا نا بأحسن منہا، اس سے بہتر دعا دے دو، تو بڑھا کر. پھر ایک صاحب آئے، انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اضافہ نہیں فرمایا. معلوم ہوا یہیں تک بڑھایا جائے گا. آپ نے اتنا ہی لوٹا دیا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو چاہیے اس طرح سے اہتمام کیا جائے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا وہ تکبر سے پاک ہو جاتا. اور آداب سکھائے گئے کہ کوئی مجلس میں داخل ہو تو اسے چاہیے وہ سلام کہے. اسی طرح سے جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو سلام کہیں. بعض جگہ پر یہ بھی حکم ہے کہ جو بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ چھوٹوں کو سلام کہیں. تو تکبر کی نفی کے لیے سکھایا گیا. اسی طرح سے کوئی دفتر میں داخل ہوتا، ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ جو چھوٹے ہیں ان کو اٹھ کے سلام کرنا چاہیے. وہاں ایسا نہیں. وہاں چاہیے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آنے والا سلام کرے، چاہے وہ مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، ان کا افسر ہی کیوں نہ ہو، چونکہ باہر سے وہ آیا ہے اس کو چاہیے سلام کرے. سلام کرنے سے استنکاف یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تکبر کی علامت ہے. تو چاہیے کہ اہتمام کے ساتھ مسلمانوں کے معاشرے میں اس فضا کو عام کیا جائے. سلام میں پہل کرنا تو سنت ہے، مگر جواب دینا پھر یہ واجب ہو جاتا ہے. جس کو السلام علیکم کے الفاظ سنائے گئے اس کو چاہیے کہ وعلیکم السلام کہہ کر اپنے واجب سے بری الذمہ ہو جائے. اور ردوہا، اسے چاہیے کہ لوٹا کر ویسی ہی دعا دے دے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے. ایک حدیث میں آیا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام بند رکھے. کسی کو نصیحت کے لیے اور اس کو کہیے کہ سمجھانے کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ سختی کرتے ہوئے کچھ اس سے بات چیت بند کی گئی، مگر سلام کا جواب بہرحال پھر بھی دینا ہوگا. بات چیت بند کرنا الگ بات ہے، وہ بھی 3 دن تک. اس کے بعد پھر سلام کلام دعا کرام اس کو جاری رکھنا چاہیے. اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. لیجمعنکم الی یوم القیامہ، وہ لازماً تمہیں جمع کرے گا روز قیامت. لا ریب فیہ، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کون ہے سچا اپنی بات کا. فما لکم، اب دیکھیے یہاں بھی لفظ حدیث استعمال ہوا اپنے لغوی معنی میں. فما لکم فی المنافقین فئتین، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم منافقوں کے بارے میں 2 گروہ ہوئے جا رہے ہو، 2 رائے قائم کر رہے ہو. ہوا یہ تھا کہ جب احد کے واقعے سے متعلق آیت ہے. احد کے واقعے میں منافقین عبداللہ بن ابی سردار منافقین کے ساتھ الگ ہو گئے تھے. تو اب جب واپس آئے ہیں صحابہ اکرام مدینہ منورہ، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ منافق ہیں، یہ میدان جہاد میں ہمیں پیٹھ دکھا کر چلے گئے تھے اور ان لوگوں نے چونکہ ساتھ نہیں دیا تو اب ان سے جنگ کرنی چاہیے.
اور یہ مکالم اور دوسرے بعض صحابہ اکرام کا خیال یہ تھا کہ نہیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ان کی نصیحت سے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ مصلحت کے بھی خلاف ہے جنگ کرنا ان سے، کہ مدینہ ہی کی بستی میں بس رہے اور یہاں خانہ جنگی کا اندیشہ ہے اور دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک نصیحت ہے۔ دیکھنا ضروری ہے کس وقت مسلمانوں کے لیے جنگ مبنی پر مصلحت ہے، اور یہ حاکم وقت کا کام ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ کس وقت مبنی پر مصلحت ہے۔ تو اب یہ اختلاف بڑھ گیا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کے بارے میں اختلاف کر کر اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ ہیں تو اس لائق کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے، مگر فی الوقت ان کو مہلت دی گئی ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، کیا ہوا تمہیں منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ واللہ ارکسہم، اللہ سبحانہ و تعالی نے تو ان کو الٹا دیا، بما کسبوا، بسبب ان کے برے اعمال کے، یعنی یہ برے لوگ تھے، اللہ نے ان کو موقع جہاد نہیں دیا، محروم کر دیا، انہیں اس موقع سے لوٹا دیا۔ اتریدون ان تہدوا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اس کو ہدایت دو؟ من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کیا، ومن یضلل اللہ، اور جس کسی کو اللہ نے گمراہ کیا، فلن تجد له سبیلا، تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ ودوا لو تکفرون، یہ چاہتے تو یہ ہیں، یہ لوگ چاہتے تو یہ ہیں کہ تم بھی کفر کر بیٹھو، کما کفروا، جیسا کفر انہوں نے کیا، فتکونون سوا، پھر تم سب برابر ہو جاؤ۔ مسلمانوں کو بخیلی کا حکم دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جہاد میں جا کر نقصان ہو جائے گا، نہ جاؤ اور مال خرچ نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمات پر، اسے روک کر رکھو۔ چاہتے یہ ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا ویسے تم بھی کفر کر کر ان جیسے ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، دیکھو ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں۔ یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو مدینے کی بستی سے باہر آباد تھے اور ایمان لائے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ سے پہلے یہ حکم تھا کہ جو ایمان لائے آس پاس کے اطراف کے قبائل میں، اس کے لیے شرط ایمان ہے کہ وہ ہجرت بھی کرے، جائز نہیں تھا کہ وہ اپنے علاقے میں رہے، وہیں بستا رہے، لازم تھا کہ ہجرت کرے اور یہاں آ جائے، یہاں آئے گا تو اس کا ایمان معتبر ہوگا۔ ان معنی میں ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد نہیں ہے کہ کسی کا ایمان ہی معتبر نہ ہو ہجرت نہ کرنے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ معنی ہجرت معتبر نہیں ہے، یعنی اور وہ بھی اس لیے کہ آپ نے خود فرما دیا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، کوئی ہجرت شرط ایمان نہیں ہے بعد فتح مکہ، یا یہ کہ کوئی ہجرت فرض و واجب نہیں ہے بعد فتح مکہ۔ اب جو ہجرتیں ہیں وہ مصلحت پر مبنی ہیں، کہیں اگر مسلمانوں کے لیے رہنا مشکل ہو جائے اور اپنے دین و ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو چاہیے کہ ہجرت کریں، اور یہ کہ مگر یہ ان کے ایمان کی شرط نہیں بنے گی۔ اور اسی طرح سے کہیں مسلمانوں کا حاکم انہیں حکم دے کہ وہاں سے ہجرت کر کر دوسری جگہ جائیں تاکہ جہاد کے لیے ایک جگہ جمع کر ہو جائے، اپنی قوت کو جمع کریں، تو وہ ہجرت ان کے لیے لازم ہوگی، مگر ان معنی میں نہیں ہے کہ شرط ایمان ہو۔ فرمایا کہ فلا تتخذوا منہم اولیاء، ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ یہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں۔ فإن تولوا، پس اگر وہ پھر جائیں، فخذوہم، تو ان کو پکڑو، واقتلوہم، ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، یعنی یہ کافروں کے حکم میں ہے۔ ولا تتخذوا منہم ولیا، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، ولا نصیرا، اور نہ مددگار بنانا، الا الذین یصلون الی قوم، سوائے اس کے کہ جو لوگ جا ملیں ایسی قوم سے، بینکم و بینہم میثاق، کہ ان کے اور تمہارے مابین میثاق ہو، عہد ہو، یعنی جنگ نہ کرنے کا عہد کیا گیا ہو، معاہدہ امن ہو چکا ہو، او جاؤکم، یا یہ کہ وہ آئیں تمہارے پاس اس حیثیت میں، اس حالت میں، حسرت صدورہم، کہ ان کے دل تنگ پڑ گئے ہوں، یعنی جنگ کرنے سے۔ دیکھیں یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی موقع پر مسلمانوں کا امیر وہ یہ سمجھے کہ جنگ بندی کا معاہدہ کر لینا ضروری ہے تو کرنا جائز ہے۔ بدقسمتی سے بعض لوگ ایسے معاہدوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اور یہی فرق ہے صحیح مجاہدین میں کہ وہ قرآن و سنت اور شریعت کے احکامات کو علماء سے پوچھ کر اس کے موافق جہاد کرتے ہیں، اور وہ جو کہ جذباتی قسم کے لوگ ہیں اور لفظ جہاد کو استعمال کر کر بدنام کرتے ہیں اور اپنی غلط کارروائیوں کے لیے، اپنے جذبات کے اظہار کے لیے قرآن و سنت کے ان احکامات کو تختہ مشق بناتے ہیں، ان میں یہی فرق ہے کہ ایک شریعت کے تابع ہیں، دوسرے اپنی خواہشات کے، اپنے غم و غصے سے مغلوب ہے۔ تو جہاد غم و غصے کے نکالنے کا موقع نہیں ہے، جہاد تو شریعت کے احکامات کی تنفیذ کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ وہ آئیں تمہارے پاس اس حال میں کہ ان کے دل تنگ پڑ چکے ہوں جنگ سے، او یقاتلوکم، یا یہ کہ وہ اس بات سے کہ وہ تم سے لڑیں، اور یقاتلو قومہم، یا اپنی قوم سے جنگ کریں۔ اب جو آس پاس کے قبائل تھے ان کی کیفیات بتائی جا رہی ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو اس طرح سے غیر متعلق رہنا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ سوچا ہے کہ نہ تو وہ کفار مکہ کے ساتھ ہوں گے نہ تمہارے ساتھ ہوں گے، تو ان کو چھوڑ دو، ان کے حال پر ان سے جنگ نہ کرو، ہاں جو کفار کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کرتے ہیں ان سے جنگ کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اب یہاں اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ویسے تو یہ لوگ آسان ٹارگٹ تھے،
ان کو تم پکڑ سکتے تھے، مگر اللہ نے فضل کیا کہ ان کے دلوں میں روب ڈال دیا تمہارا اور وہ تم سے جنگ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو تم بھی ان سے صلح کر لو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو ان کو بھی مسلط کر دیتا تمہارے اوپر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور یہ تم سے لڑتے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ کنارہ کش رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے قتال نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے پھر ان سے لڑنے کی تمہیں اجازت نہیں دی ہے، تمہیں حکم نہیں دیا اور ان کے خلاف تمہیں کوئی راستہ نہیں دیا، یعنی حکم شریعت نہیں دیا۔ ستجدون آخرین، ان قریب تم پاؤ گے کچھ لوگوں کو، یریدون، جو چاہتے ہیں، ان یامنوکم، کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں، و یامنو قومہم، اور وہ اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ قوم سے مراد یہ ہے کہ ابھی تک جو ایمان نہیں لائے تو اس لیے کافروں کی قوم میں شمار ہو رہے ہیں، مگر ان کا قبیلہ وہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے یا غیر جانبدار رہنا چاہتا ہے۔ کلما ردوا الی الفتنہ، اچھا یہ دوسری قسم ہے، پہلی قسم تو وہی جو غیر جانبدار رہنا چاہتی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں، مگر جیسے ہی موقع ہاتھ لگتا ہے تو کفار کے ساتھ بن جاتے ہیں، کفار کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ کلما ردوا الی الفتنہ، ہر مرتبہ جب یہ دھکیلے جاتے ہیں فتنے کی طرف، یعنی اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کفار انہیں دعوت دیتے ہیں، اور کے صوفی تو اس میں چلے جاتے ہیں اوندھے منہ، یعنی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو بتایا گیا کہ جو صلح جو ہوں ان کے ساتھ صلح کرو، یہ کرنا تو ہے مگر چوکنے رہو، کچھ لوگ صلح کا لبادہ اوڑھ کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر وہ کنارہ کش نہ رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف وہ صلح کا پیغام نہ بھیجیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو تم سے نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ، تو ایسے کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، یعنی ان کے خلاف گھات لگا کر بیٹھو۔ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف اللہ نے ظاہری غلبہ عطا کر دیا ہے، یعنی حکم شریعت دے دیا ہے کہ ان سے جنگ کر سکتے ہو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور جائز نہیں کسی مومن کے لیے، ان يقتل مؤمنا، کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے، الا خطا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خطا سے قتل ہو جائے، ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ قتل کی اقسام ہے، ایک ہے قتل خطا، اس میں دیت ہوتی ہے اور کفارے کی صورت بتائی گئی ہے، اور ایک ہے قتل عمد، جس میں جانتے بوجھتے ہوئے کوئی قتل کرتا ہے، ایسے آلے سے قتل کرتا ہے جو نوکدار ہو، قتل کے لیے استعمال ہوتا ہو، تو قتل عمد جو ہے اس کی سزا پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، قصاص کا حکم ہے کہ اس کے بدلے قتل کیا جائے گا، ہاں یا اس کے اولیاء مقتول میں سے کوئی معاف کر دے تو پھر اس کے بعد دیت دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اس کے درمیان کی صورت بھی ہے جہاں پر شبہ عمد ہوتا ہے، یعنی اس نے جو قتل کیا ہے اس میں کوئی شبہ پایا جاتا ہے کسی سبب سے، وہ اس کے اسباب فقہ میں تفصیل کے ساتھ منقول ہیں، ان کے احکامات الگ بیان کیے گئے۔ فرمایا یہ جائز نہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جانتے بوجھتے ہوئے قتل کر دے، الا خطا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خطا ہو جائے۔ ومن قتل مومنا، جو کوئی قتل کر دے کسی مومن کو خطان، غلطی سے، جنگ جاری ہے، اس دوران بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ اپنے ہی ہتھیار سے اپنے ساتھی وہ گھائل ہو گیا، تو اس موقع کے لیے کیا حکم ہے؟ یا اسی طرح سے دور سے تیر چلایا سمجھ کر کہ سامنے جس کو مارا جا رہا ہے وہ کافر ہے، بعد معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں سے تھا، یا کسی جانور کو نشانہ کیا تھا، معلوم ہوا کسی اور مسلمان کو تیر لگ گیا، تو ایسی کوئی صورت ہو جائے قتل خطا کی، تو فرمایا اس کا بدلہ یہ ہے، فتحریر رقبۃ مومنۃ، تو آزاد کرنا ہوگا ایک غلام مومن۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اس کا کفارہ ہے، ایک ہے قصاص اور اس کی دیت، وہ الگ چیز ہے، ایک کفارہ ہے، یعنی ایک ہے گناہ کا پہلو، کسی مسلمان کو قتل کر دو گے تو تم پر گناہ ہوا، اس گناہ کے لیے، اس گناہ کو ہٹانے کے لیے یہ شریعت میں طریقہ سکھایا گیا کہ ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا، اور دوسری طرف جو اس کے مقتول کے گھر والے ہیں ان کو جو کمپنسیشن دینی ہے وہ دیت کی صورت میں علیحدہ ہے۔ آگے فرمایا اس کا ودیت مسلمۃ، اور ان کو دیت سونپی جائے گی الی اہلہ، اس کے وارثوں کو، الا یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، جیسے ہم اس سے پہلے پڑھائے ہیں۔ فإن كان من قوم عدو، اور اگر وہ ایسا ہو، یعنی مقتول جسے غلطی سے قتل کر دیا، وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جو تمہاری دشمن ہے، عدو لکم وہو مومن، مگر ہو مومن، یعنی صاحب ایمان ہے، مگر یہ مقتول کسی ایسی قوم کا ہے جس کے بقیہ افراد ابھی ایمان نہیں لائے، تو یہاں مسئلہ کیا کھڑا ہو جائے گا؟ اگر ان کو پیسے دیے جائیں گے تو حدیث میں آیا اس بات کو فرمایا کہ لا یرث القاتل قاتل المسلم، کوئی معذرت کے ساتھ لا یرث المسلم الکافر، کوئی مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا اور کسی کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا، تو اگر تم یہ دیت اس کو دے دو گے تو اس کے وارث کون ہو جائیں گے؟ جو کافر ہیں، اس لیے یہاں دیت تو نہیں دی جائے گی، ہاں البتہ قتل کرنے والا غلطی سے، وہ چونکہ مسلمان تھا تو اس سے کفارہ لیا جائے گا، فتحریر رقبۃ مومنۃ، اس مومن شخص
کے بدلے بھی اس کو بہرحال ایک آزاد کرنا ہوگا غلام مومن. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاق, اور اگر وہ شخص کسی ایسی قوم سے ہو جس کے اور تمہارے درمیان میثاق ہو, فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ, تو دیت بھی ادا کی جائے گی, إِلَىٰ أَهْلِهِ, اس کے وارثوں کو, وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, اور اس تیسری کنڈیشن میں ایک مومن آزاد کرنا ہوگا غلام. فَمَن لَّمْ يَجِدْ, جو غلام نہ پائے, جیسے آج کے زمانے میں بھی غلامی شرعی موجود نہیں ہے تو اب کیا کریں گے؟ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, تو پھر وہ روزے رکھے گا 2 مہینے کے لگاتار. متتابعین شرط ہے اس میں, یعنی مسلسل, ایک بھی درمیان میں سے چھوٹ جائے گا تو اثر نو گنتی کا آغاز ہو جائے گا. توبۃ من اللہ, یہ جو کفارے کی صورت ہے یہ اللہ کے نزدیک توبہ کے طور پر مقرر کی گئی ہے. معلوم ہوا قتل کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں جڑی ہوئی ہیں, ایک اولیاء مقتول کا حق اور ایک اللہ کا حق. اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام کیا کسی انسان کو مارنا, کسی مسلمان کو مارنا, چنانچہ اس کے بدلے کفارہ ہوگا, اور پھر جس کا حق مارا گیا ہے, یعنی جس کا آدمی مارا گیا ہے, اس کو بھی دیت دی جائے گی, اور دیت تب دی جائے گی جب وہ دیت کسی مسلمان وارث کے پاس جاتی ہو. کافر کے پاس جاتی ہو تو نہیں دیں گے. اگرچہ اس میں یعنی تیسری صورت میں جہاں معاہدہ ہوا ہو وہاں کافر کو بھی دیت جا سکتی ہے. کہیں اگر مسلمان معاہد ہے تو وہاں پھر وہ دیت دی جائے گی غیر مسلم کو بھی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہی ہے کہ اس اعتبار سے مسلمان کے برابر ہے وہ ذمی یا وہ معاہد جس کے ساتھ وہ رہتا ہو جبکہ معاہدہ موجود ہو. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ سبحانہ و تعالی خوب جاننے والا, خوب حکمت والا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, وہاں قتل خطا کا ذکر تھا, اب قتل تعمد کا ذکر ہے, جو ارادتاً جانتے بوجھتے ہوئے مسلمان کو قتل کرے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا, جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو متعمدًا جانتے بوجھتے ہوئے, فَجَزَاؤُهُ جہنم, تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں جلے, خالداً فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اللہ کا غضب بڑھ کر اس کے اوپر, وَلَعَنَهُ, اور اللہ نے اس پر لعنت کی, وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اور اس کے لیے تیار کر رکھا ہے بہت عظیم عذاب, بڑا عذاب. اتنی سخت بات ہے, اندازہ کیجئے. اور بدقسمتی سے آج ہمارے معاشروں میں قتل و قتال اور اس طرح سے مسلمان کا مسلمان کو مارنا وہ کتنا عام ہو گیا, کتنا عام ہو گیا. بات بات پر مار دیتے ہیں, اور حقیر سی چیز, دنیا کی کوئی چیز, تھوڑے سے پیسے کا فائدہ, ڈکیت آتے ہیں وہ چھینتے ہوئے اس کو مار دیتے ہیں. اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے کتنی خطرناک بات ہے, کتنی سخت بات ہے. دشمنی کے نام پر, اپنے غصے کو نکالنے کے لیے, کہیں جو ہے وہ سیاسی اختلافات کی بنیاد پر, کہیں اور کوئی فرقواریت کی بنیاد پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارتا رہے. اور اللہ اتنی سخت بات فرما رہے ہیں, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اگر اس نے, علماء نے لکھا, اگر اس نے مسلمان کے خون کو حلال سمجھ لیا اعتقاداً تو یہ کافر ہو کر مرا ہے, اس لیے ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور جو شخص اعتقاداً حلال نہیں سمجھتا اور کر بیٹھتا ہے تب بھی بہت بڑا گناہ ہے, اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا جہنم جا کر. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا ضربتم فی الارض, جب تم زمین میں سفر کرو, ضربتم فی الارض, زمین میں سفر کرو, ضربتم معذرت کے ساتھ, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا ضربتم فی سبیل اللہ, جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو, فتبینوا, تو خوب تحقیق کر لیا کرو, ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام, نہ کہو اس سے جس نے تمہاری جانب سلام بھیجا ہو, یعنی السلام علیکم کہا ہو, لست مومنا, کہ تم تو مومن نہیں ہو. ایک واقعہ پیش آ گیا تھا کہ صحابہ اکرام سفر پر تھے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص قتل ہو گیا جس نے سلام کیا تھا. وہ سمجھے کہ شاید یہ دشمن ہے اور چھپنے کے لیے, یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس موقع پر ظاہری طور پر سلام کے الفاظ استعمال کر رہا ہے, اور اصلاً کافر ہے, تو انہوں نے قتل کر دیا. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا, اور یہ آیات نازل ہو گئیں اور بتایا کہ یہ ابھی ابتدائی مراحل ہیں, اس میں یہ احکامات مکمل کیے جا رہے ہیں, تم پر طریقہ سکھایا جا رہا ہے. اگر کوئی تمہیں سلام کہے اور اپنے ایمان کا اظہار کرے تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ اس کو تم قتل کر دو اور یہ کہو کہ لست مومنا, تم مومن نہیں ہو. تبتغون عرض الحیات الدنیا, کیا تم طلب کرتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان, فعند اللہ مغانم کثیرۃ, جبکہ اللہ کے پاس تو بہت سا فائدہ ہے, یعنی آخرت کی غنیمتیں ہیں. کذالک کنتم من قبل, اس طرح سے تو تم تھے پہلے, یعنی اسلام سے پہلے تمہارا حال یہ تھا. فمن اللہ علیکم, اب تو اللہ نے تم پر انعام کر دیا, یعنی اسلام تمہیں عطا کر دیا. فتبینوا, تو خوب تحقیق کر لیا کرو, کسی مسلمان کی جان کو ہلکا نہ سمجھو اور اس کو قتل کرنے کو بہت بڑا مسئلہ سمجھو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, یقیناً اللہ اس سب چیزوں کو جانتا, ان تمام اعمال کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو. لا یستوی القاعدون من المؤمنون, برابر نہیں ہو سکتے مومنوں میں سے بیٹھ رہنے والے.
لا یستوی القائدون من المؤمنین، اہل ایمان میں سے جو بیٹھے رہے یعنی جہاد پر نہیں گئے برابر نہیں ہو سکتے، غیر اولی ضرر جو بیٹھے رہے ان میں سے وہ جو بغیر عذر کے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غیر اولی ضرر کا ترجمہ کیا ہے، فرماتے ہیں معذور لوگ، اور آگے چل کر ہم پڑھ لیں گے معذوروں کو اس سے سستا دیا گیا جہاد سے کہ جو نابینا ہوں، اسی طرح سے کسی اور عذر میں مبتلا ہوں، اور اپاہج ہوں، اور کسی سبب سے مریض ہوں، تو ان لوگوں کو تو عذر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو عذر دیا گیا ہے۔ مگر جب نفیر عام ہو تو تمام غیر عذر افراد کو جانا ضروری ہوتا ہے، نکلنا ضروری ہوتا ہے، تو فرمایا اور جب نفیر عام نہ ہو تو جو جا سکتے ہیں وہ جا کر وہ فرض کفایہ ادا کرتے ہیں، بقیہ کی طرف سے اس کی جو کہیے ان کا جو گناہ ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ فرمایا لا یستوی القائدون، برابر نہیں ہو سکتے جو بیٹھ رہنے والے ہیں، من المؤمنین اہل ایمان میں سے، غیر اولی ضرر جو بغیر عذر کے ہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو جہاد کرتے ہیں وہ کس کس طرح کرتے ہیں؟ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنی جان بھی کھپاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے تو جہاد کے لیے راستے کشادہ ہوتے ہیں، وسائل جہاد فراہم ہوتے ہیں، اسباب جہاد فراہم ہوتے ہیں، اور مجاہدین اپنی جانوں کو کھپاتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ نے فضیلت دی جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں اور جانوں کے سبب، علی القائدین درجہ، بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ، خرچ کرنے والوں کو فضیلت دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے من جہز غازیا فقد غزا، جس نے کسی غازی کو یعنی جہاد کرنے والے کو سامان جہاد فراہم کیا اس نے بھی جہاد کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بلحاظ اجر عظیم۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، یعنی درجے ہیں ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بڑے درجات ہیں، مغفرتاً، اور یہ مغفرت کے مستحق ہیں، ورحمہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ 8 رکعت ادا کریں گے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔